أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات درود ایسا کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ کہف سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کچھ قرآن کی صورتیں، ویسے تو پورا قرآن ان کا قصیدہ ہے، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جو کچھ معصومین سے خصوصیت سے منسوب ہیں، اور ان کی پہچان یہ ہے کہ جو صورت جس معصوم کی ہے، جتنے اس کے نام کے عدد ہیں اتنی ہی اس صورت کی آیتیں ہیں. سلطان کربلا کے نام کے عدد 128، سورہ نحل کی آیتیں 128، یہ خصوصیت سے حسین کی ہے. تیرے مولا حسن کے نام کے عدد 118، سورہ مومنون کے عدد 118. جناب سیدہ کے نام کے عدد 135، سورہ طٰہٰ کی آیتیں 135. چونکہ 9 کے عدد کی حاکم ہے بی بی، شروع بھی طٰہٰ تو ایسے ہو رہی ہے جس کے عدد ہی 9 ہے. پچھلے محلے والا گھبراہٹ تو نہیں نا؟ اور شاہ نجف کے عدد، یہ تو بڑے رٹے ہوئے ہیں، 110. تو نقوی صاحب سورہ کہف کی آیتیں بھی 110. اور یہ بھی میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ نیزے پر حسین نے جب بھی تلاوت کی سورہ کہف کی، اچھا میں اگر شیراز صاحب اسی پر ہی بحث کرنا شروع ہو جاؤں تو پھر پورا عشرہ اسی میں ختم ہو سکتا ہے. ہاں، جو ترتیب نزول ہے، یہ جو سورہ طٰہٰ ہے، کتنے عدد کی حکومت ہے بی بی کی؟ شادباش 9 کی. اور سورہ طٰہٰ جو ہے ترتیب نزول میں 45ویں نمبر پہ نازل ہوا ہے. اگر قوت خرید ہے تو پھر ثابت کرو تاکہ میں کچھ اندر سے نکال کے تمہاری جھولی میں جواہر ڈالوں، کیونکہ میں یوں ایک ایک جوہر نہیں ڈالا کرتا، یوں ڈالا کرتا ہوں اگر صلاحیت ہو تو. 45 نمبر، اس میں بھی وہی 9 کی حکومت. اور نہیں تحقیق کرو، منڈی بہاؤدین کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک غزن فرزامن، پہلے سورہ فاطر نازل ہوا، اور فاطریت سے ہی اسم فاطمہ ہے. پھر سورہ مریم نازل ہوا، پھر سورہ طٰہٰ. فاطر بھی فاطمہ، طٰہٰ بھی فاطمہ، درمیان میں مریم کو باہوں کے حصار میں لے رکھا ہے بطول. میں بھی ایک کام کرتا ہوں،
ارادے. اچھا، اور سورہ کہف جس کی 110 آیتیں ہیں، تمہارے مولا حسین کے نام سے کون سی سورت منسوب ہے؟ ابھی تو بتائے اور ابھی بھول گئے. سورہ نحل. جوتے کی کرو، سورہ کہف کے فوراً بعد سورہ نحل آیا. تعلق ثابت کرنا چاہتا ہے خدا. اور نقوی صاحب جمیل شاہ جی، اس میں ایک اور بھی حکمت پوشیدہ ہے. جو سورہ کہف ہے ترتیب نزول میں 69واں نمبر ہے اس کا، اور 69 عدد ہیں زینب کے نام کے. یہ ہر مجلس میں ایسی دو چار باتیں صرف صاحبانہ اشارت کے لیے کر دیتا ہوں، بڑھنا مجھے آگے ہے. سورہ کہف میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. لا تقل نہیں کہا. اگر لا تقل ہوتا تو میں ترجمہ کرتا نہ کہنا. لا تقولن نون تاکید ہے. اگر صرف نون ہوتی تو پھر میں ترجمہ کرتا ہرگز نہ کہنا. یہ ہے لا تقولن، شد بھی ہے، نون تاکید ثقیلہ ہے. اب ترجمہ ہوگا اے محمد ہرگز ہرگز نہ کہنا. کیا؟ انی فاعل ذالک غدا، کہ کل میں یہ کام کروں گا. الا ان یشاء اللہ، مگر اس کے ساتھ انشاءاللہ ضرور کہنا. اب پتہ نہیں خریدار کتنے، تماشائی کتنے. دو تاکیدیں ہیں خواجہ کوثر. لا تقولن، ہرگز ہرگز انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنا. کیا؟ انی فاعل ذالک غدن، غدن غدن، کہ کل میں یہ کام کروں گا. انشاءاللہ کے بغیر نہیں کہنا. اب پتہ نہیں کون کیا ہے میرے سامنے. میری انگلی پکڑو، تمہیں ایک میدان میں لے چلوں. آواز آ رہی ہے لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا. وہی لفظ جو قرآن نے غدن کہا تھا، اور اللہ نے کہا تھا انشاءاللہ کے بغیر غدن نہ کہنا. اور آواز کیا آ رہی ہے؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا قَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ لَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ يَدَيْهِ. کل، اب یہ لَأُوتِيَنَّ اس میں لام تاکید بھی شامل ہے، یعنی اب اس میں 3 تاکیدیں ہوں گی. کل یقیناً 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 عطا کروں گا علم اس کو جو مرد عظیم ہے. پلے پڑی بات باہر والوں. کل اس عظیم مرد کو علم عطا کروں گا، اور 3 دفعہ عطا کروں گا، عطا کروں گا، عطا کروں گا. کرارن. جمیل شاہ جی اس کا ترجمہ مولوی صاحبان کر دیتے ہیں جو بھاگنے والا نہیں ہوگا. عقل کے ناخن لو. پھر آگے رسول نے غیر فرارن کیوں کہا؟ پھر تو یہی ترجمہ ہوگا جو بھاگنے والا نہیں ہوگا، بھاگنے والا نہیں ہوگا. نہیں، یہ کرہ یکر کرن سے ہے. کرت رجعت کو پلٹ کے آنا کو کہتے ہیں. یعنی رسول کہہ رہا ہے اسے علم دوں گا جو ہر زمانے میں پلٹ پلٹ کے آتا ہے. ادھر والوں بولے پڑھیے بات. جو ہر زمانے میں، اور رجل کرارن بھی نہیں، کرارن تنوین عظمت کے ساتھ تاکید ہے. یقیناً ہر زمانے میں جو پلٹ پلٹ کے آتا ہے.
جب زمانہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، زمانے والے ہوں نہ ہوں وہ ہوتا ہے۔ وہ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ آدم ہو نہ ہو، اگر زمانہ ہے تو وہ ہوگا۔ آدمی رہے نہ رہے، اگر زمانہ ہوگا تو وہ ہوگا، اس کو دوں گا۔ اور پھر کہا جو غیر فرار بھی ہے، یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے، وہ یحبہ اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول۔ جی، جو خدا کا بھی محبوب ہے، محبوب خدا کا بھی محبوب ہے۔ یہی مجھے اچانک جمیل شاہ جی، چونکہ رسول کے گھر میں پلا ہے نا علی، 2 سال کی ظاہری عمر تھی شہنشاہ کی، بنا کے سجا کے سنوار کے جناب خدیجہ چلنا سکھا رہی ہیں علی کی انگلی پکڑ پکڑ کے، ید اللہ کی انگلی خدیجہ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا عظمت ہے! آج میں پھر کہہ دیتا ہوں، ید اللہ کی انگلی ید خدیجہ میں ہے، اور شہن میں چیسی صاحب نقوی صاحب چلنا سکھا رہی ہے۔ رسالت کی آمد ہو گئی، نگاہ پڑی، یا خدیجہ اتحبین علی، بڑی محبت ہے علی سے۔ جواب سننا، ام المومنین کا، پہلی ام المومنین کا۔ ادھر والو ٹھیک ہو؟ کیا پوچھا تھا رسول نے؟ اتحبین علی، علی سے محبت رکھتی ہو؟ اللہ اکبر، مسکرا کے فرماتے کیف لا احبہ وہو حبیب اللہ و حبیبہ کا، کیسے محبت نہ کرو، وہ اس کا بھی محبوب ہے، تیرا بھی محبوب۔ رسول نے تو خیبر میں کہا، اور بی بی مکے میں کہہ رہی ہے، اعلان رسالت سے بھی 8 برس پہلے۔ اللہ جانے منڈی والوں، اس کو کس نے بتا دیا کہ علی اس کا بھی محبوب ہے؟ اللہ اس عظیم مرد کو کل علم دوں گا جو پلٹ پلٹ کے ہر زمانے میں آئے گا، جو بھاگنا نہیں جانتا، اور حالانکہ جس چیز سے نہیں بھاگتا، وہ موت سے نہیں بھاگتا، وہ تقدیر سے نہیں بھاگتا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ لَن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اس وقت تک پلٹ کے بھی نہیں دیکھے گا، مڑ کے بھی نہیں دیکھے گا، جب تک اللہ اس کے ہاتھوں پہ خیبر فتح نہ کر لے۔ نہ یہ سامنے والا محلہ میرا خیال ہے یہ تھکا ہوا ہے۔ خیبر عابد شاہ کس نے فتح کیا؟ علی نے۔ رسول تو کہہ رہے ہیں حتی یفتح اللہ،
अला यदे, जब तक अल्लाह अली के हाथों पे फतह ना कर ले। अब जली और अली का रिश्ता तू जोड़ ले। लड़ता अली है, अल्लाह कहता है फतह मैंने किया है। अल्लाह घबरा तो नहीं गए? अच्छा, मैंने ये पूरा फरमान पढ़ा। शिराज साहब, इसमें कहीं इंशाअल्लाह है? बोलो। 5 करोड़ इनाम कहीं दिखाओ, ज़ईफ रिवायत में भी कि इंशाअल्लाह कहा हो। अल्लाह ने तो पाबंदी लगाई है, हरगिज़ हरगिज़ इंशाअल्लाह के बगैर ये न कहना कि कल मैं इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदन, कि गदन कल ये काम करूंगा। और हदीस तो यही कह रही है, लओतयन्नर रायत गदन, वही गदन का लफ्ज़ है, इंशाअल्लाह है नहीं। और हो सकता है कोई जाहिल मेरे जाने के बाद ये कहे कि शायद ये हुक्म खैबर के बाद आया हो, तो उस जाहिल से कह दो ये सूरह कहफ मक्के में नाजिल हुई। है 69वें नंबर पे। इसके बाद 17 सूरतें और भी मक्के में उतरी हैं। और ये तो 6 हिजरी में खैबर लड़ा गया है। पाबंदी तो पहले थी। अब पूछना उलमा से, बस मौलवी का यही काम है तुमसे हाथ चुमवा लेना, घुटने पकड़वा लेना। नहीं, उसका काम है कि अगर इस खानदान पे शक की उंगली उठी तो पूरा हाथ काट दे, शक का सर कलम कर दे। अब बातें 2 हैं जमील शाह जी मंडी बहुद्दीन वालों, या रसूल पे ये फतवा लगाओ कि उसने अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं की, वरना मानना पड़ेगा ये रसूल अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है कल मैं अलम उसको दूंगा। ये जमील शाह जी रसूल का कहा हुआ नहीं है, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह ने कहा, रसूल ने तो बताया। ये भी एक बात है। दूसरी ये भी है कि अल्लाह खुद आ रहा था, इसलिए इंशाअल्लाह नहीं कहा। इर्द गिर्द यारी जो गिर्द मुर्मद आली, सारे मोहम्मदों में हद जा कैसा तो ख्वाजा कौसर अल्लाह को बुलाने के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी था इंशाअल्लाह कहना। ठहरो 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 ठहरो, आखिरी खुतबे में क्या कहा है तुम्हारे रसूल ने? रसूल कहते हैं मैं जानता हूं कि मेरे बाद कौन कौन एड़ियों के बल पिछले दीन पे पलट जाएगा, लेकिन ये ना समझना कि मैं जब दुनिया से चला गया तो मर गया। लाउरजन्ना, मैं लौटूंगा और उस वक्त मेरे हाथ में रहमत का असा नहीं, गजब की तलवार होगी। सर उठाना हलालियो, ला अज़रिबन्ना रिक़ाबकुम इंशाअल्लाह,
اور تمہاری گردنیں ماروں گا انشاءاللہ. جبریل آیا کندھا ہلا کے کہہ رہا اللہ کہہ رہا قل او علی، ساتھ یہ بھی کہے اگر اللہ اور علی نے چاہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ قل انشاءاللہ او علی، اے میرے حبیب یہ کہے اگر اللہ اور علی نے چاہا. تو اللہ کو بلانے کے لیے تو اور زیادہ ضروری تھا. تو یہ دلیل ہے، رسول نے اپنی طرف سے کہا ہوتا تو یہی کہتے انشاءاللہ کل علم اسے دوں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. لام تاکید اوتے یا نون تاکید اوتے یا نام شد ہے، تین تاکیدیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے، اسی لیے تو لفظ عطا کہا. لَأُوتِيَنَّ، عطا کروں گا، عطا کروں گا، عطا کروں گا. علم نقوی صاحب میں کہہ گیا، میرا مجمع رہ گیا. اللہ کہہ رہا ہے میں کل علم عطا کروں گا، علم عطا کروں گا، علم عطا کروں گا. اب علم کو بدعت نہ کہنا، یہ دینا تو سنت الہی ہے. پلے بڑی بات ہے. اچھا تحقیق کرنا، ساری رات صحابہ کرام جاگے. کیوں خواجہ خرم جاگے نا، چشتی صاحب جاگے نا. اختر شماری کرتے رہے، دعا مانگتے رہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کسی چیز کی اتنی تمنا نہیں کی. جتنی بڑی نعمت مجھے مل جاتی میں اتنا خوش نہ ہوتا. ساری رات میں نے دعا مانگی کہ یہ علم مجھے ملے. اب یہ میں فیصلہ اپنے شیعہ سنی دوستوں پہ چھوڑتا ہوں. اگر علم بدعت ہوتا، بڑے بڑے خلیفے لینے کی تمنا کرتے. راضی ہوں تم سے، تھک گئے ہو تو ادھار کر لوں باقی. ادھر والے کیا کہتے ہیں؟ ادھر والے اچھا. یہ بات کیوں نقوی صاحب میں نے شروع کی؟ یہ تو لا تعداد مجالس میری سن چکے ہو آپ لوگ. میرے مزاج کا پتہ تمہیں چل ہی گیا ہوگا. میری مجلس کا مقصد صرف نعرے بازی نہیں ہوتا، اس کے پیچھے کئی درس چھپے ہوتے ہیں. ہاں، اور ایک مجلس میں 101 مسائل کا جمیل شاہ جی حل ہوتا ہے. اور آج بات کیوں شروع کی ہے میں نے؟ پہلے ایک جملہ یہاں لکھو. جتنے شاعر حسینیہ ہیں ان میں ایک شعار، ایک شاعرہ، شاعرہ تو ان کی جمع ہے شاعر، ایسا ہے جو ہر آن، ہر زمان، ہر مکان، ہر لمحہ موجود. ہر شعار وقتی ہے. شبیہ ذوالجلال 10 محرم کو نکلے گی، 40 میں نکلے گی جو کسی خاص موقع پر. شبیہ تابوت کسی امام کی شہادت پہ برآمد ہوگی. جھولا یوم عاشور ہوگا. سیج نمی کی یا 7ویں کی رات ہوگی. مجلس کسی دن ہوگی. وہ کون سی شے ہے جو ہر لمحہ تقدیر سے زیادہ اٹل ہے؟ وہ عباس کا علم ہے.
سمجھ میں آئی بات؟ یہ گھر پہ ہے تو دن رات کھڑا ہے، بارگاہ پہ ہے تو ہر وقت موجود ہے۔ گھر والا جاگ رہا ہے، یہ کھڑا ہے، گھر والا سو گیا، یہ جاگ رہا ہے۔ آخر اس کے پیچھے جو شاہد صاحب خواجہ کوثر، جو ایک اسرار کی دنیا چھپی ہوئی ہے، اس پہ کبھی غور تو کرو، سوچو تو۔ اسلام کی تاریخ میں نقوی صاحب جیسے صاحب پہلا علمدار علی کا بڑا بھائی ہے، کیوں بچا؟ حضرت جعفر طیار۔ جنگ موتا میں سرکار کے بازو کٹ گئے، کس نے لے لیا علم؟ بلکہ میں جملہ یوں کہنا چاہتا ہوں تاکہ لطف دوبالا ہو جائے، بے ہاتھ کے ہاتھ سے اللہ کے ہاتھ نے لیا۔ کوئی کمزور معدے والا ہے تو اٹھ جائے، ورنہ یہی مجلس میں الٹیاں شروع ہو جائیں گی، تسمے ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹنے کی آواز ممبر تک آئے گی، جب ممبر تک آئے گی تو پورا مجمع سنے گا۔ یا کانوں میں انگلیاں ٹھوس، یا ہادی سے ہدایت مانگ، ید اللہ ہے نا علی، جعفر کے ہاتھ نہ رہے، بے ہاتھ سے ید اللہ نے لیا، اور اسے تاکید کے لیے علم اللہ نے دیا۔ ید اللہ سے عباس نے لیا، عباس کے ہاتھ نہ رہے، قبضہ آج بھی عباس کا۔ ٹھیک ہے نا؟ بے ہاتھ کے ہاتھ سے لینے والا وہ ہے جو اللہ کا ہاتھ ہے، اور اللہ کے ہاتھ سے جس نے لیا اس کے ہاتھ نہیں رہے، قبضہ کوئی نہیں لے سکا۔ کیوں؟ وجہ، سبب، علت وہی نقوی صاحب جمیل شاہ جی بتانا چاہتا ہوں، تاکہ ان کا ایمان کا عمود جو ہے عرش سے چھو جائے، اور آج کے بعد علم پہ ایسے یقین رہے جیسے اللہ ایک ہے۔ مگر ایک وعدہ لوں گا، کرو گے؟ گھبرا کیوں گے ہو؟ نظرانہ نہیں مانگ رہا تم سے، وہ دینے والوں نے دینا۔ سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ وعدہ یہ کر رہا ہے کہ اگر علم کی اہمیت سمجھ میں آئے تو جس نے آج تک نہیں لگایا کل وہ گھر پہ لگا کے آئے۔ اس علم کے پیچھے دو بڑی حقیقتیں چھپی ہیں، میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ کیا؟ ایک تو محمد مصطفیٰ کی دعا، اور ایک شام والی مخدومہ کا عمل۔ اب یہ تم پہ ہے کہ ایک سنو گے یا دونوں؟ جو بولے ہو تم الگ آ جاؤ تو میں سنا دیتا ہوں۔ رسول کی دعا اور شریکت الحسین کا عمل، جاگنا۔ رسول نے کب کی ہے اس علم کو دعا؟ بتاؤں؟ میدان احد میں۔ جو میرے ساتھ رہا عرش کو پیچھے چھوڑ جائے گا،
اور جو یہاں آ کے بھی نہیں آیا اس کا میں نے کیا بگاڑ لینا ہے؟ یہ تو جانتے ہو نا کہ یہ میدان جنگ میں پرچم علم دونوں طرف سے ہوتا تھا، شرک اور کفر کی طرف سے بھی پرچم ہوتا تھا، اسلام کی طرف سے بھی، سر اٹھانا۔ احد میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، کفار و مشرکین کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھایا، اس نے پرچم لہرایا، رجز پڑھا شوخی میں آ کر، بس اس کا رجز پڑھا، کبریائی کا بدن زین پہ مچلا۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گیا۔ میں نے کہا طلحہ بن ابو طلحہ نے پرچم لہرایا، کبریائی کا بدن رحل زین میں مچلا۔ علی نے اپنے مرکب محشر خرام کی باغ اٹھائی، ایک آندھی تھی کہ اٹھی، ایک بادل تھا کہ چھایا، ایک بجلی تھی کہ گری، ید اللہ کا وار ایسے پڑا، سر اور کندھا پرچم سمیت زمین پر۔ یہ محلہ ذرا ڈھیلا لے گیا پچھلا، اچھا ہاں بس چہرے ٹھیک رکھنا، مجھے ثبوت ملتا رہے گا کہ ہمارے ساتھی ہو تم بھی۔ اور بے نیاز ایسا ہے علی، بے نیاز کا بدن جو ہے، جمیل شاہ جی دعویٰ علم کا کرتے ہیں، خدا کی قسم جہالت ہی پھانکتے رہتے ہیں اور کچھ پتہ نہیں۔ ہر معلول اپنی علت کی صورت ہوتا ہے۔ میں اور سے نہیں، شیعہ علماء سے بات کر رہا ہوں، یہ مانتے ہیں کہ 14 کی علت خود اللہ ہے۔ اب ٹھہرو، یہ جو پانی پیتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ آکسیجن اور ہائیڈروجن اس کی علت ہے، یہ دونوں کی صورت یہ ہے جو پیتے ہو۔ آگ کیا ہے؟ نائٹروجن ہائیڈروجن کی صورت ہے۔ یہ شعاعیں کیا ہیں؟ سورج اس کی علت ہے، یہ سورج کی صورت ہے۔ اگر 14 کی علت اللہ ہے تو پھر یہ بھی تو اس کی صورت ہے نا۔ وہ پلے پڑے گیا یا سر سے گزرے؟ ٹھیک ہے، اب جو بندہ سورج سے تو محبت کا دعویٰ کرے اور شعاؤں سے دشمنی، سورج کہے گا جام مردود، میری صورت سے بیر ہے، میری طرف کیا لینے آیا ہے؟ اور میری شعاع سے اگر رابطہ کر لے مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، فیض خود پہنچ جائے گا۔ تو یہ اس کی صورت ہے، بس یہ ذہن میں رکھنا۔ کیونکہ بے نیاز کا بدن تھا، بے نیازی سے گھوڑا موڑا، ابھی راستے میں تھا، کسی نے آواز دی، یا علی وہ کافروں کا جھنڈا اس کے بھائی سعید بن ابو طلحہ نے اٹھا لیا۔ علی نے وہیں سے گھوڑا موڑا۔ تھکنے لگو ادھار کر سکتا ہوں لیکن ناقدری برداشت نہیں کروں گا۔ وہیں سے نبی صاحب گھوڑا موڑا، ہاں بس ایک عذاب کی طرح گرا، دیکھا پرچم بھی زمین پر، اٹھانے والا بھی زمین پر، پھر بے نیازی سے گھوڑا موڑا۔ ابھی لشکر اسلام کے صفوں تک پہنچا ہی تھا، پھر کسی نے آواز دی، یا علی اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے کافروں کا جھنڈا اٹھا لیا۔ علی نے پھر گھوڑا موڑا۔ جو یہ حقائق جانتا ہے وہ بے شک منہ دوسری طرف کر کے بیٹھے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی، اور اگر مجھ سے سننا ہے تو پھر قیمت میری پہ۔ اسے مارا، چوگرد مرتضیٰ دی سارے مومنتوں میں ہاتھ جا کے سوال لکھنا، پھر گھوڑا موڑا، علم بھی زمین پہ، علمدار بھی زمین پہ، پھر واپس پلٹے۔ ابھی قریب تھے لشکر اسلام کے،
پھر کسی نے آواز دی، یا علی اس کے بھائی مصافح بن ابو طلحہ نے اٹھا لیا جھنڈا، علی نے پھر گھوڑا موڑا۔ جو حقائق کے خریدار ہیں ان سے خطاب ہے میرا، اسے فی النار کیا، داروغہ جہنم کے مہمانی کو بھیجا۔ بے نیاز نے پھر گھوڑا موڑا۔ پھر کسی نے آواز دی، یا علی تو واپس پلٹ رہا ہے، اس کے بھائی حارث بن ابو طلحہ پانچویں نے اٹھا لیا، علی نے پھر گھوڑا موڑا۔ اور جمیل شاہ جی ہر بار علی یہی کر رہا ہے، لشکر کفار کو ہمت نہیں ہو رہی، راستہ ہی روک لیں۔ نہیں، شیراز صاحب خواجہ کوثر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ابھی وہ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ پرچم بھی زمین پہ ہوتا ہے۔ اللہ علمدار بھی زمین پہ، حارث کو مارا، پھر گھوڑا موڑا، ابھی راستے میں تھا۔ یا علی وہ خاندان تو ہو گیا ختم، اب کافروں کا جھنڈا عزیز بن عثمان نے اٹھا لیا، علی نے پھر گھوڑا موڑا۔ فضائل کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، آگے تمہارا استحقاق ہی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ سردو للکار کے، ششکار کے، کھم مار کے، گرد گرد یاری، جو گرد مرتضی دی، عید دا نعرہ میں مولوی صاحب بھی ہے، دو میں ہاتھ چاہ کے سوال لکھتا۔ بھئی یہی پیٹرول ہے میرا، جھنڈا عزیز بن عثمان نے اٹھا لیا، اور یہ فرمایا مسئلہ کوئی نہیں، پھر گھوڑا موڑا۔ علم اور علمدار تراب چاٹ رہے ہیں، ابو تراب بے نیازی سے جا رہا ہے۔ ابھی رسول کے سامنے جمیل شاہ پہنچا ہی تھا علی، پھر کسی نے آواز دی، یا علی تو واپس آ گیا ہے، کافروں کا پرچم عبداللہ بن جمیلہ اس کو مارا، واپس مڑے۔ اب سرداروں میں سے تو کسی کی جرت نہیں ہو رہی اٹھانے کی۔ کافروں کا غلام تھا، اس کا نام ہے ثواب، سے والا ثواب نہیں، سواد والا ثواب، اس غلام نے اٹھایا، علی نے پھر گھوڑا موڑا، اسے فی النار کیا۔ اب لفظ یہ ہے لم یتجاسر احد ان یحمل رایۃ المشرکین، اب کسی کو جرت نہیں ہو رہی پرچم اٹھانے کی۔ جو ممبر پہ بیٹھتا ہے مولا اسے 8 آنکھیں عطا کرتے ہیں، یہ میرے ہاتھ کی لکیر کے اندر ادھر سے نعرہ آ ہی نہیں رہا، کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں۔ لم یتجاسر احد، جسارت ہی نہیں کر رہا کوئی، جرت نہیں ہو رہی۔ ذرا سارو چھانا، لشکر بھی ان کا ہے، 8 علمدار بھی ان کے خاک چاٹ رہے ہیں، انہی کا پرچم زمین پہ پڑا ہے، اپنے گھوڑے روند رہے ہیں، گھوڑوں کی ٹاپوں سے پرچم کچا جا رہا ہے۔ سار اٹھانا۔ ایک بندے نے کہا یا علی آج میری فال غلط ہو گئی۔ کیوں؟ پہلا ان کا علمدار تھا طلحہ، اس کا نام توئے سے شروع ہے، توئے کے عدد 9 ہیں، میں سمجھتا تھا 9 بندے علم اٹھائیں گے، یہ تو 8ویں پہ قصہ ختم ہو گیا۔ مولا فرماتے لیست تفاؤل فی الشر، شر میں کوئی فعال نہیں ہوتی۔ سر اٹھانا، سر میں چہرے پڑھ رہا ہوں،
چہروں کی کتابیں سامنے. فرمایا رہ گئی بات علم اٹھانے کی. لو حملہا کل کافر علی الارض لافنیت الی آخری. فرمایا اللہ کی قسم تو 9 کہتا ہے روئے زمین کے سارے کافر آج علم اٹھاتے علی سب کو مار دیتا. ٹھیک ہے اب ثبوت مل گیا ہے تمہارا بھی. اگر روئے زمین کے سارے کافر مل کے آ جاتے اور علم اٹھاتے لافنیتو الی آخری, آخری بندے تک فنا کر دیتا. علی کا یہ کہنا تحلل وجہ رسول اللہ فرحا و سرورا. علی رسول کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا. یوں سمجھو یہ جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا یہ ٹکٹ ہے کل کی مجلس کے داخلے کا, اور یہ ٹکٹ ماتھے پہ خود بخود چسپاں ہو جائے گا. جس کے ماتھے پہ کل یہ ٹکٹ نہیں ہوا اسے اندر نہیں آنے دوں گا. رسول کا چہرہ کھلا بیچا, اور یہاں رسول کے منہ سے 2 دعائیہ جملے نکلے. فرمایا یا علی نقصت رایت الشرک وعلوت رایت الاسلام آل اللہ لواءک فی المحشر وآل اللہ رایت ولدک فی الدنیا. اے علی تو نے کفر کے پرچم کو سرنگوں کیا, تو نے اسلام کے علم کو بلند کیا. اللہ تیرے لواء الحمد کو قیامت میں بلند کرے اور تیرے بیٹے کے علم کو دنیا میں بلند کرے. سارے محمدوں میں ہاتھ چلا کے زمان تک اللہ اللہ تیرے لواء الحمد کو آل اللہ لواء کا فی المحشر, محشر میں تیرا لواء الحمد اللہ بلند رکھے. اچھا اب لفظ شیراز صاحب جمیل شاہ جی استعمال ہوا ہے ولد. ولد ولد کے معنی اولاد بھی ہوتے ہیں, بیٹا بھی. تو میں نے اولاد چھوڑ کے بیٹا کیوں کیا کہ تیرے بیٹے کے علم کو بلند رکھے, چونکہ علی کی پوری اولاد میں علم والا ہے ہی ایک بیٹا. اب سر اب ذرا ذہن میں رکھنا, رسول نے دعا کی ہے عباس کے علم کو. یہ تیری چھت پہ کپڑا نہیں, مشیت اور نبوت کی دعا لہرا رہی ہے. اللہ چونکہ دعا میں یہ ہے آل اللہ ہو, اللہ بلند رکھے. جسے اللہ بلند کرے اسے جھکائے کون؟ یہی تو وجہ ہے سر رہے نہ رہے, شیعہ بچے نہ بچیں,
علم لہرا رہا ہے. اور اب اگر تھک نہیں گئے تو میں نے کہا تھا کہ شام والی کا ایک عمل ہے, بتاؤں؟ ہاں, مصائب نہیں پڑھ رہا میں ابھی, بی بی کا عمل بتانے لگا ہوں. ہاں, مصائب کی طرف نہ آنا ورنہ مجھے مڑنا پڑ جائے گا اور بات رہ جائے گی وہیں. ہاں, اچھا پہلے یہ بتاؤ, یہ شام والی شام گئی کیوں تھی؟ اس کی علت شہزاد صاحب اتنی ہے جتنے میرے بدن پہ بال ہیں, صرف ایک بتاتا ہوں. علی بادشاہ کو کبریائی کا بدن ہو کر بھی ظاہری طور پر شام کے دارالخلافہ پہ قبضہ نہیں ملا. میں کہہ گیا تو رہ گیا. یہ ڈیوٹی وہ اسی کے ذمہ لگا گیا. سورہ کہف اتنے ہی نمبر پہ نازل ہوئی جتنے زینب کے نام کے عدد ہیں, کہ بیٹا جس شہر کو میں تلوار سے نہیں لے سکا تو انہیں زبان سے جیتنا ہے. اچھا, لڑائیاں ہوتی ہیں, تاریخیں بھی پڑھتے ہو, دو جنگ کرنے والے جنگ کریں, جب شرطیں طے ہوتی ہیں, شرطیں فاتح منواتا ہے یا ہارنے والا؟ فاتح, پکی بات. تو پھر پڑھے نا کتابیں. جب یزید نے کہا رہا ہو, بی بی نے کہا پہلے شرطیں. بیٹھے ہو جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں. یزید کو کہنے کی ہمت ہوئی کہ تم قیدی ہو, مجبور ہو, رعایت کر رہا, شرطیں جو کہا ماننی پڑی. اور ان میں ایک شرط یہ بھی تھی, 15 دن تیری شام میں عزاداری ہوگی. دشمن کے شہر کو عزا خانہ بنایا زینب نے. ہاں, اور جاگنا جاگنا جاگنا, کہا لوٹا ہوا مال واپس. ان میں 4 چیزوں کے نام لیے تھے جن میں سر فہرست یہ تھا, ردانی راو یا تاخل عباس, میرے بھائی عباس کا علم واپس کر. میں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو سنبھالو تاکہ حقیقت راستے میں گم نہ ہو جائے. اب شیراز صاحب, جمیل شاہ, جو تاریخ کے لفظ ہے خواجہ کوثر نقوی صاحب وہ یہ ہیں, علم آیا نشرہ زینب الکبریٰ. سنبھالو یار اپنے آپ کو خدا کے لیے, مجھے کہنے دو کچھ. نشرہ زینب الکبریٰ, زینب نے علم لہرایا, لہرا کے عباس کے سر سے خطاب کیا, عباس دشمن کے دور الحکومت میں زینب نے تیرا علم لہرا دیا. اب روئے زمین میں جہاں لاکھوں حرامی ہوں گے, اگر ایک بھی حلالی ہوا تیرا علم لہراتا رہے گا. سمجھ گئے ہو؟ جس میں اللہ کی مشیت, محبوب خدا کی دعا اور علی کی بیٹی کا عمل شامل ہو. اسے لہرایا ہی بندھے ہوئے ہاتھوں والی نے ہے.
غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے. العظمت للہ. خود اللہ جانے کس کس قیامت سے گزر گئی، لیکن دونوں بھائیوں کے لیے وہ کام کیا. حسین کو حیات دائمی عطا کر دی، عباس کے علم کو ابدیت عطا کر دی. خرچ کچھ نہیں ہوا زینب کا. اللہ اکبر. یہ اندر والے بھی دیکھ لو، باہر والے بھی دیکھ لو. یہ میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ میں جانتا ہوں عزادار کا دل بڑا نرم، بہت نازک ہوتا ہے. زیادہ چوٹ لگ جائے اسی بیوی کے صدقے مجھے معاف کر دینا. خون رونے والا ہوں، میں بتا تو نہیں سکتا کہ کس کے دائیں کس کے بائیں. بہرحال کہیں بیٹھا ضرور ہے. یہ تحقیق بھی ہے امام، اسی کو گواہ بنا کے بس 2 جملے کہنے ہیں، منبر چھوڑنے لگا ہوں. تیرے خون رونے والے امام سے کسی صحابی نے نہیں، امام بیٹے نے پوچھا. بابا، جناب باقر نے، بابا میں بھی تو شام میں ساتھ تھا، تو کون سا خیر سے واپس آیا ہے؟ بابا تیری پشت پہ ناخن جتنی جگہ نہیں خالی جہاں شمر نے تاریخ کربلا لکھی نہ ہو. لیکن بابا خود اتنا زخمی ہے، حیران یہ ہوں پھر بھی روتا پھپھی کے زخموں کو ہے. اب مجھے نہیں خبر کس کے سینے میں گوشت ہے. کس کے سینے میں پتھر ہے؟ جناب باقر نے کہا خود اتنے زخمی ہو، ناخن جتنی پشت پہ جگہ خالی نہیں، روتے پھر بھی پھپھی کے زخموں کو ہو. تو بیٹھ کے رو رہا ہے نا. سجاد نے کھڑے ہو کے ماتم کیا. کہا باقر کیوں مجھے مارنا چاہتا ہے؟ زخمی میں بھی بڑا ہوں، مگر میں جب سے شام سے واپس آیا ہوں میں پشت کے بل سو جاتا ہوں. میری پھپھی ایک رات پیٹ کے بل نہیں سوئی. اللہ جانے زینب کیسے زخمی ہوئی، اللہ جانے علی کی بیٹی کو. میں نے پہلے کہا تھا تجھے تکلیف ہوگی، اگر ابھی 2 فکریں ہیں باقی. اگر بانیان مجھے اجازت دیں کہہ دوں، جمیل شاہ کہہ دوں 2 فکریں. یہ پھر ہاتھ جوڑتا ہوں. تم میں بھتیجا گواہ، پردے داروں میں پھپھی گواہ. کلیجہ تیرا چھلنی ہو جائے گا، ماتم تو قبر تک کرے گا، لیکن میں مصائب چھپا نہیں سکتا. بی بی ام لقمان نے نام سنا ہے؟ نہیں تو آج تو سن لیا. یہ ہمشیرہ ہے تیرے مولا مسلم بن عقیل کی، جناب عقیل کی دختر ہے ام لقمان. اس نے پوچھا تھا شام والی سے، بی بی کلائیوں کے زخم تو سمجھ میں آ گئے، سمجھ میں آ گئے. پھر آج جو رہا بی بی 2 سوال ہیں میرے. کیا؟ پہلا یہ ہے تیرا چہرہ زخمی کیوں ہے؟ اب کلیجہ پھٹ بھی جائے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. جلال میں زینب کھڑی ہوئی، فرمایا پہلے ام لقمان میرے ایک سوال کا جواب دے. کیا بی بی؟ ان رمیت بالحجارت فبماذا تتقین وجہ کے،
लुकमान अगर पत्थर बरस रहे हो तो चेहरा कैसे बचाएगी? कालत बिल यदैन। लुकमान ने कहा मैं चेहरे पे हाथ रख लूंगी। ज़ैनब ने कहा मेरे हाथ बंधे हुए थे, कोई पत्थर इधर से आ रहा था, कोई पत्थर इधर से आ रहा था। अली की बेटी कहाँ चेहरा बचा? हौसला हौसला, पकड़ लो या कहूं या छोड़ दूं? अब कुछ कहते हैं छोड़ दो, कुछ कहते हैं कहो। अच्छा, अब मैं बता नहीं सकता कि उम्मे लुकमान ने कहां कहां टक्करें मारी, कैसे कैसे मातम किया। अच्छा बीबी ये भी समझ में आ गया, बस आखिरी सवाल है, और मंडी वालों इसी ज़ैनब के सदके मुझे माफ करना, खून रोने वाले के सदके मुझे माफ करना। कभी भी भाई ये बता दे तेरी पुश्त जख्मी क्यों है? अब अगर कलेजा फट भी जाए मुझसे नाराज नहीं होना। ज़ैनब ने कहा उम्मे लुकमान ये तो मैंने तुम्हें बताया है कि शिमर हरामी के शौक ही दो थे, सज्जाद की कमर पे सतरें लिखना, मेरी सकीना को तमाचे मारना। हाँ बीबी ये तो है। फरमाया शाम में सज्जाद गिर पड़ा, ताजियाने मार रहा था शिमर, सकीना करीब थी, हम दूर थे। अलकत नफ्सहा अला जसद अखीहा, सकीना के बस में और कुछ नहीं था, खुद सज्जाद पे गिर पड़ी। बीबी फिर रुक गया, फरमाया जो सलूक सज्जाद से कर रहा था वही सकीना से करना शुरू किया। फिर ज़ैनब ने कहा फिर मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मैं आके सकीना